الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء سيد الأنبياء المعصومين وعلى آله وأصحابه المحفوظين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی عز و جل وحدہ لا شریک لہ دی حمد اور ثناء و بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد اج دی اے تقریب سعید اے محفل مبارکہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت راہبر شریعت پیر سید منظور حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دے عرس مبارک دے عنوان نال انعقاد پذیر ہے، جس دے اندر آپ دے مریدین، متعلقین، متوسلین اور آپ دے
خاندان دے بہت سارے افراد شرکت فرما رہے ہیں، بالخصوص انہاں دے پیر و مرشد اور بندہ فقیر دے مربی مشفق و مہربان و مرشد صوفی باصفا صاحبزادہ میاں محمد عمر حیات صاحب، آپ بھی رونق افروز محفل نے انہاں دے سجادہ نشین، انہاں دے جانشین اور انہاں دی مسند خطابت تے جلوہ فرما آل نبی اولاد علی پیر سید ساجد علی شاہ صاحب، آپ اور آپ دے صاحبزادہ صاحب اس محفل پاک دی مینجمنٹ کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں۔ حسن انتظام اور بڑے سونے طریقے نال عرس دے انعقاد تے سب دوستان دی طرفوں اسی انہاں مبارکباد دینے ہاں کہ انہوں نے بڑا خوبصورت اہتمام اور انتظام فرمایا ہے۔ جنہاں دا عرس ہے انہاں دی بہت ساری خصوصیات وچوں اور صفات وچوں ایک صفت ہے کہ انہاں دا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال ہے۔ نسبی تعلق انہاں دا ویسے تو درویش سن، وائز سن، عالم سن، امام سن، خطیب سن، عالم سن، عامل سن، بہت ساری صفات دے حامل سن، لیکن انہاں دی ایک صفت ہے جیڑی کسبی نہیں وہبی ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جس نو چاہوے اس نو اے اختصاص عطا کر دے کہ اس نو اپنے محبوب دی اولاد وچ پیدا فرما دے۔ تو قبلہ شاہ صاحب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آل نال تعلق رکھ دے سن، اور شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماندن کہ سید کسے بود کہ ہویدہ شود عضو خلق محمدی و کرم مرتضی، سید او ہندے جدے اخلاق چوں حضور دی جھلک نظر آوے اور جدے سخاوت چوں رسول حضرت علی دے کرم دی جھلک نظر آوے۔ تو آپ دا مولا علی نال دوہرا تعلق سی، ایک تعلق بیت دا کہ آپ بیت بھی مولا علی دی سن سلسلے دی نسبت نال، سلسلہ چشتیہ دی نسبت نال، اور دوسری نسبت ایسی کہ آپ اولاد بھی علی دی سن۔ تو اللہ نے آپ نو منبع سخا بنایا ہویا سی۔ اے او صفت جڑی انسان نو عزت عطا کر دیئے۔ یہ صفت خریدی نہیں جا سکتی، نوافل پڑھیاں چلے کیتیاں کمائی نہیں جا سکتی،
ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اے اللہ دا فضل ہے جس نو وہ چاہے عطا کر دیندا ہے۔ ولیکن صرف نسب اے کافی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی غلامی بھی شرط ہے۔ اے گرامی قدر احباب، اے دوستان محترم، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی آل پاک دی اے شان ہے کہ اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ محبوب اپنے امتیاں نو فرما دیو کہ اے دیتے کوئی سوال نہیں مگر الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قربا نال محبت کرو، دین دا اور کوئی بدلہ نہیں۔ دین دا صرف ایک ہی بدل ہے، اگر دین دسن والی شخصیت نو خوش کرنا چاہندے ہو تے حضور دی آل نال پیار کریا کرے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ حضور دی خدمت وچ بیٹھے سن، انہاں عرض کیتی من ہؤلائی قرابتک، سنیا او کیڑے قربا نے تواڈے جنہاں نو اللہ نے فرمایا الا المودۃ فی القربا، تے حضور نے فاطمہ زہرا، مولا علی پاک اور حسن اور حسین دا نام لیا۔ اے نے چار جنہاں دے نال محبت کرنا اور انہاں دی اولاد نال محبت کرنا تواڈے اتے واجب ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ، اے آل محمد، اللہ نے اپنے قرآن وچ تواڈی محبت فرض فرمائی ہے۔ کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیہ لا صلاۃ لہ، اے آل رسول تواڈے واسطے اے فخر ہی کافی ہے کہ جڑا نماز وچ تواڈے تے درود نہ پڑھے او دی اللہ عبادت ہی قبول نہیں کردا۔ اے گرامی قدر احباب، حضرت امام زین العابدین آپ کوفہ داخل ہو رہے سن واقع کربلا تو بعد، تو جتنا بڑی محنت ہوئے اتنی بڑی ہی اللہ عزت عطا کرتا ہے۔ جتنی محنت نبی دی آل کی تیئے اتنا ہی اللہ رتبہ بلند عطا فرمایا ہے۔ قربانی بھی ایڈی وڈی ہے۔ جدو آپ داخل ہو رہے سن کوفہ وچ، امام زین العابدین جنہاں سجاد بھی آکھیا جاندہ ہے، سید الساجدین بھی آکھیا جاندہ ہے، زین العابدین بھی آکھیا جاندہ ہے، علی اوسط بھی آکھیا جاندہ ہے، ابو محمد بھی آکھیا جاندہ ہے، سارے نام نے حضرت امام علی دے۔ علی نام علی ہے، سجاد، زین العابدین، علی اوسط، اے باقی آپ دے القاب زین العابدین، سید الساجدین۔ آپ داخل ہو رہے سن کوفہ وچ، اگے ایک بندہ کھلوتا سی، بزرگ وڈی عمر دا، انہیں ویکھیا، اس آکھیا بھئی اے ایو باغیاں دا قافلہ ہے جنہاں نال حکومت دی جنگ ہو رہی سی۔ بندیاں آکھیا آہو اے ایو قافلہ ہے۔ جدو امام زین العابدین قریب آئے تو اس بڈھے آکھیا بھئی چنگا ہویا ہے، تہاڈا فتنہ ختم ہو گیا ہے، سنیا تسی حکومت دے خلاف بغاوت کیتی سی۔
تو امام زین العابدین چونکہ سید آئے تو سید ایڈا غصہ بر نہیں ہوندا، سید آئے حوصلے والے ہوندے۔ آپ فرما دیں کہ بابا جی قرآن پڑھیا ہے جی، اس دی اس گل دے جواب چاہ فرما دیں بابا جی قرآن پڑھیا جی، اس کیا ہاں قرآن پڑھیا ہے۔ امام فرما دیں قرآن وچ ایک آیت سورہ حامیم، ایک سورت ہے ایک سورہ حامیم، وہ بھی پڑھی جی، اس کہ جی قرآن پڑھیا ہے تو بھی پڑھیے۔ آپ فرما دیں اس سورت وچ ایک آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے آیت بھی پڑھی جی، اس کہ بالکل اے آیت بھی پڑھی اور میں اس آیت نو جاننا۔ تو امام زین العابدین فرما دینے بابا جنہ دے بارے اے آیت نازل ہوئی ہے وہ اسی آل محمد ہی تے ہاں۔ اس ویلے اسا کیا کہ سرکار سن تے تعارف ہی اور کروایا گیا سی، تو تعارف دا بڑا فرق پہ جاندہ ہے، کسے بھی بندے دا تعارف کروان نارو دی شخصیت دا پتہ ہی تاں لگ دے بے کون ہے، تعارف نہ ہوئے تھے کی پتہ ہے کون ہے۔ تعارف میں اکثر سناندہ رہی نا کہ میں ایک مرتبہ بینک داخل ہونے لگا، جیڑا اگے بندہ کھڑا تھی نا گن مین، اسے کہ مولوی صاحب کھلو جاؤ، میں کہ بھئی خیر ہے میں بینک جانا ہے، اسے کہ جی یہ بینک دا ٹائم نہیں، ریسٹ دا ٹائم ہے، تھوڑی دیر بعد دوبارہ کھلنے پھر آوے جے مولوی صاحب ذرا باہر رہو۔ میں تے وہ دنال نہیں غصہ کیتا، میں مینیجر نو فون کیتا کی دیں اسے کہ میں اندرہ میں کہ میں باہر رہا ہوں، وہ اندروں باہر لگایا، اس میں نال لے آتے ان دسیا بھی یہ تعارف کرایا، میں اندر چلا گیا، جڑا کام سی وہ کر کے باہر نکلے تے اس گن مین جڑا باہر کھڑا ہوندا ہے اس میں سلوٹ کیتا، سلام بھی کیتا، میں پہلے بھی کوئی نہ غصے موڑ بھی کوئی نہ، میں کہ جی ٹھیک ہے، وجہ میں پتا سی اندہ قصور کوئی نہیں، پہلا ان تعارف کوئی نہ، اندہ قصور کوئی نہیں، ان پہلے میرا تعارف کوئی نہ، ہون جدو تعارف ہو گیا ہون نہ مننے تو موڑتے دنال غصہ کرنا بندہ ہے، ان تا تعارف ہو گیا۔ سو تعارف بڑی چیز ہوندہ ہے، اگر کسی غلط تعارف کروایا ہوئے بندے نو تے پھر وہ دی سوچ دا یقیناً زاویہ الگ ہوندہ ہے، تے جدو کوئی سجن تعارف کروائے، بھئی دیکھو نا میرا تعارف ہی اگر کوئی بندہ اس طرح کروائے، بھائی مولوی صاحب نے تے تقریر کر دیں تے پیسے لیں دیں تے گھر ٹر جاندے، تو اندے میں جھوٹ تے اس ایک بھی نہیں بولیا کہ جی مولوی صاحب نے یہ گل بھی ٹھیک ہے، پیسے دے دیں لے لیں دیں یہ گل بھی ٹھیک ہے، لے کے گھر ٹر جاندے یہ بھی گل صحیح ہے، تو گل تے انہیں صحیح کیتی ہے، لیکن تعارف اچھ فرق ہے۔ یہ کوئی سجن تعارف کرائے تو اسا کہنا بھئی درویش نے، عالم بھی ہیں وائز نے، جڑے پیسے دئیے منگ دے کوئی نہیں، جڑے دئیے وہ لے لیں دیں تے جا کے اللہ دے دین تے لا چھڑ دیں، اسا کہنا لے بھی پھر بندے تے چنگے نے۔ سو گلاں اگلیاں بھی صحیح ہیں، گلاں ہون بھی صحیح نے، بس تعارف اچھ تھوڑا جیا فرق آ جاندہ ہے، جدو کوئی سجن تعارف کروائے ادو اور تعارف ہوندہ ہے، جدو کوئی اور تعارف کروائے ادو اور تعارف ہوندہ ہے۔ اندر پیار ہوئے تے تعارف اور ہوندہ ہے، اندر پیار نہ ہوئے تے تعارف اور ہوندہ ہے، بندہ گال کر لیں۔ او نا بیوی جڑی ایک بزرگ دی بیوی سن، انہاں دی زوجہ محترمہ سن، انہاں کہا تو بڑا ولی بنیا پھرنا ہے، آج میں ولی ویکھی ہوائے جڑدا پیا سی، انہاں کہا ان من لے، اسا کہا تو مڑ ہوائے جڑدا پیا میں من لے، ولی ہیں جدے ہوندے تیرے یار تھوڑا ہی ہوندے، انہاں کہا وہ تے میں ہی سا، حالا اسا کہا تائیں میں بھی آندھی بڑینگا پتہ نہیں کیوں اڑدا ہے، کوئی سمجھ آئیے گل نہیں۔ جدو بندے دے اندر یہ چیز ہوئے پھر وہ پرواز اچھ بھی آندہ ہے اڑیا تے صحیح ہے پر تھوڑا جیا پہ ڈنگا ہی، وہ پھر اڑدا بھی ڈنگا نظر آندہ ہے، تے جدو اندر پیار ہوئے وہ دو ڈنگا اڑدا بھی سیدھا نظر آندہ ہے۔ تو یہ تعارف دا فرق ادو پہ جاندہ ہے جدو اندر پیار نہ ہوئے۔ میں بھی ایک مثال تو ان پیش کرنا ہسٹری تاریخی، ایک سال حج ہویا، مورخین نے اس حج تے بڑا تبصرہ لکھیا ہے،
اے عبد الملک بن مروان دا دور سی. اس سال ولی العہد ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن عاص ای حج کرن آیا سی. اس سال ابو نواس غالب بن حمام بن ساسا بن سوہان عرب دا معروف شاعر یہ بھی حج کرن آیا سی. اس سال امام زین العابدین بن مولا حسین بن مولا علی بن ابی طالب یہ بھی حج کرن آئے سی. ترائے بندے کٹھے حج کرن آئے چونکہ معروف لوگ سن. حج دا تعارف کرا رہے ہیں یہ معروف لوگ ہیں اپنے دور دے. وہ بادشاہ سی وہ دے جلوچ بڑے وزراء خدام پروٹوکول آفیسر یہ سارے وہ دے نال سن. وہ آیا پہلے ہشام بن عبد الملک بن مروان بن حکم بن علاس یہ حج کرن آیا. کعبہ شریف دے سین وچ داخل ہویا. جدو سین وچ داخل ہویا تے انہیں ان جا کے حجر اسود نو بوسہ دینا سی. اتھے رش بڑا پیاس. اتھے کسی نے کی پتا ہوندہ بھی یہ کون ہے. وہ بندیاں مارے دکے تے جلے پیشاں سٹیا. بادشاہ سی ذرا نرم مزاج سی. اسے کہی تے پیشاں کرسی ڈاؤ تھوڑا جیا گھٹدا ہے نا رش تے پھر میں بوسہ لے لینا. انہاں کرسی ڈائی وہ کعبہ شریف دے سین وچ بہ گیا. نال دے وزیر چمچے کڑچے جڑے آئے وہ بھی کھڑے ہو گئے. ملک شام بھی چنال آئے سن. اتھے وہ ابو نواس شاعر بھی کھڑا سی. فرزدق بھی اس دا ایک نام ہے فرزدق. وہ بھی کھڑا سی. ادو امام زین العابدین آئے. جدو آپ اندر داخل ہوئے تے چہرے دے نور نال کعبہ شریف دے دیواروں در روشن ہو گئے. لوگاں کعبے اللہ نظرہ ہٹا کے رسول اللہ دے بیٹے والو ویکھنا شروع کر دیتا. جدو دو تکن لگے تے لوگاں ویکھیا بیا حجر اسود دی طرف رخ کر رہے تے انہاں اگو پیشاں لوگ پیشاں ہو گئے. انہاں سائیڈ کر دیتی سید زادہ آ رہا ہے حسین پاک دا بیٹا آ رہا ہے پیچھے ہو جاؤ. لوگ پیچھے ہو گئے. آپ نے جا کے حجر اسود نو بوسہ دیتا. وہ جڑے بادشاہ دے نال وزیر آئے انہاں بادشاہ تو پوچھیا بھائی جناب بادشاہ تسی ہو یا اے نے. اسا کیا کی مطلب ہے تہاڈا. اسا کیا تسی اگاں ہون لگے ہو تو تہانوں کسے نیڑے نہیں ہون دیتا. وہ آئے نے تے لوگاں راہ چھڑ دیتا ہے کون نے. اسا کیا میں ان کوئی نہیں پتا ہے کون ہے. حالانکہ ان چنگی طرح پتا سی کہ اے جڑے ہون آئے نے اے کون نے. لیکن مڑ کچھ بندے جان کے بھی آندے ہوندے نے بس ان کوئی نہیں پتا. اسا کیا میں نہیں پتا. اتھے ہی پھر وہ شاعر کھڑا سی ابو نواس فرزدق. اسا کیا جی اگر جناب حکم فرماؤ تے میں دس سکنا بھئی یہ کون ہے. میں دسنا ہے کون ہے. انہاں کیا ہاں ہاں بھئی ضرور دس ہے کون نے. اس نے پھر جو دسے ہے وہ تاریخ آج تک لکھیا ہوئے. اس نے کہا ہذا الذی تعرف البطھا وطاعتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم. فرزدق کہندا ہے کہ تو کہنا ہے کہ میں نہیں جاندا. ہذا الذی تعرف البطھا اے او ہے جن مکہ بھی جاندا ہے تے مدینہ بھی جاندا ہے. تو کہنا ہے میں نہیں جاندا. اے او ہے جنو کعبہ اللہ بھی جاندا ہے تے حرم شریف دے ذرے ذرے نو علم ہے بھئی یہ کون ہے. لیس قولک من ھذا بضائرہ العرب یعرفہ من انکرت والعجم. فرزدق کہندا ہے کہ تو کہنا ہے میں نہیں جاندا. تیرا اے کہنا ایدی شان گھٹاندا نہیں. ان عرب بھی جاندا ہے ان عجم بھی جاندا ہے. کوئی ایسا عرب ہے جڑا ان نہ جاندا ہوئے کیا؟ کوئی ایسا عجمی ہے جڑا اس نو نہ جاندا ہوئے؟ ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم. ھذا
ابن خیر عباد اللہ کلہم ہذا التقی والنقی طاہر والعالم اے جیڑا اس کائنات دے سب تو افضل شخصیت محمد عربی دے نور نظر ہے، اے آمینہ دے لال دی گلشن پاک دا پھل ہے، ہذا ابن خیر عباد اللہ کلہم اے جی دے نال دا کائنات اچ کوئی نہیں، او دا پتر ہے، اے صاف بھی ہے، اے ستھرا بھی ہے، اے پاک بھی ہے، اے اچھے علم والا بھی ہے تے اچھیاں شانہ والا بھی ہے، هذا التقی نقی طاہر والعلم اللہ اکبر هذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ آپ فرما دیں اگر تین نہیں خبر تے سن لے اے فاطمہ زہرا دا لخت جگر ہے، هذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ اے جاہل تینوں نہیں پتا کہ کونے اے سیدہ زہرا دا بیٹا ہے، وَعَلَى جَدِّهِ الْأَنْبِيَاءَ اللَّهِ قَدْ خُتِمُوا اے ہوئے جدے دادے اتے اللہ پاک نے جدے نانے اتے نبیاں دا سلسلہ اختتام فرما چھڑیا ہویا ہے، لَوْ رَعَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا سارے عرب چو قریش اچھی شان آڑے، لیکن اگر کوئی قریشی اس سید نو تک لے لو رأتہ قریشن قال قائلها علا مخارم الاخلاق ینتہل کرمو اے جدی ذات تے اللہ نے اخلاق تے اعلیٰ صفتان دی حد کر چھڑی ہوئی ہے۔ اس نے جدوے سنیا نا تعارف ایڈا فصیح و بلیغ تے سادات دا تعارف سن کے جل گیا جدو جلیا نا بادشاہ سے اسا کہا ان پھڑ لو فوجی پھر تو سپاہی پتہ نال ہوندے انہوں نے گرفتار کر کے تے جیل دے دیتا۔ اسفان اس جگہ دا نام ہے جس جگہ تے انہوں نے قید کیتا گیا فرزدق نو، تو علماء نے لکھا ہے مثلا حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی آپ لکھ دینے اور علامہ ابن خلقان وفیات العیان دے اندر لکھ دے کہ گو فرزدق اتنا کامل اور اعلیٰ انسان نہیں سی اعمال دے اعتبار نال، لیکن جڑی اس نے آل رسول دی شان اچ اے قصیدہ لکھیا ہے ساڈا گمان ہے اللہ اس وجہ تو اس نو جنت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن خلقان نے اس نو بیان فرمایا ہے۔ اے عزیزان محترم وہ قید ہو گیا اس جرم اچ کہ رسول اللہ دی آل دی مدح سرائی کی تھی، قید ہو گیا، پھڑیا گیا، جیلے چلا گیا۔ جدو امام زین العابدین نو پتہ لگا تو آپ نے 18,000 درہم ایک توڑے چھپائے تے فرمایا جاؤ اس نو دیکھے آؤ۔ بھائی بڑی قابل غور بات ہے، بندہ لے کے گیا جیل وچ ملاقات کی تھی، اسے کبھی اے سرکار نے تیری واسطے انعام گھلیا ہے کہ تو تعارف بڑا اچھا کروایا ہے، سو جو سیدہ دا چنگا تعارف کرائے ان انعام دینا بھی سنت ہے۔ اچھا وہ آپ نے فرمایا بھی ہے دے دیو، ہون اس نے گل بڑی کمال دی کی تھی اور ایک بڑی باریک بات ہے، اسے کہا کہ پیسے واپس لے جاؤ تو حضور دے بیٹے نو عرض کریا جے کہ میں تواڈی تعریف پیسیاں واسطے نہیں کی تھی، یہ لے جاؤ میں تواڈی تعریف پیسیاں واسطے نہیں کی تھی، سرکار دی بارگاہ پیش کر دے، واپس کر دے۔ وہ بندہ لے گیا اسے کہ سرکار ان پیسے دیتے ہیں، لیکن وہ کہندا ہے کہ میں آل نبی دی تعریف پیسیاں واسطے نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔ سید فرما دیں اے پیسے واپس لے جا تے ان کہے اسی جو چیز دے دئیے وہ واپس نہیں لیندے تے جو تو منگیا ہے اللہ تینوں دے بدلے چو بھی عطا فرما دے گا۔ کدی آل رسول دے بوئے تو بھلا کوئی خالی بھی گیا ہے؟ جنہوں خیرات اچ بھی آل رسول دینو جنت عطا فرما چھڑ دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تائیں آل ایمان دا یقیدہ کہ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے، اس میں حسنین
اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا میرے حضور تشریف فرمانے تو ایک بندہ آیا وسط کی تھی یا رسول اللہ میں بڑا بھوکا میری مدد فرمائی جائے تو حضور سلمان پاک نو فرماندن سلمان اے بندے نو لے جا تے مدینے دے جڑے گھر وچوں اے دی حاجت پوری ہو جائے کر دے جناب سلمان فرماندے نے میں بندے نو نال لے لیا لیکن وہ وقت بڑا قاہت دا سی میں کئی گھراں کول گیا لیکن کسے گھر تو بھی او دا مطلب پورا نہ ہویا تو میں آکھیا میں اس بوئے تے کیوں نہ لے جاواں جی تو خالی کوئی نہیں جاندا میں سائل دا ہاتھ پھڑیا تے در زہرا تے لے گیا میرا خدا جسے اوج کمال دیتا ہے اسے زہرا کے در پہ ڈال دیتا ہے وہ بڑیا مقدرہ والا ہوندہ ہے جنہوں زہرا دے در دی گدائی نصیب ہو جائے اے عزیزان دی بکار سلمان پاک فرما دن اے وہ سلمان نے جنہوں حضور نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت ہے عزیزان محترم جس گھر میں فرشتے بھی اجازت تو بغیر نہ آندے سلمان او دے بغیر اجازت تو جاندے آئے اے رتبہ میرے نبی نے عطا فرمایا اپنے خادم فرماندن میں سیدہ زہرا دے گھر گیا اور عرض کی تھی بی بی جی تواڈے بابا دے دربار وچ ایک بندہ آیا ہے تے او دی حاجت نہیں کدے پوری ہوندی پئی وہ بھوکا ہے تو بی بی پاک نے اپنی چادر تہ کر کے دیتی فرمایا اے لے جا شمعون یہودی کول گروی رکھ دیو اور انہوں نے کہو دی جو حاجت ہوئے پوری کر یاد رکھو بھائی میرے نبی سونے نے فرمایا شرف المحبت دے اندر علامہ نبھانی نے حدیث لکھی ہے آل رسول دا ایک رتبہ ہے جڑا بندہ رسول اللہ دی آل دا خادم ہو جائے رسول اللہ دی آل دا خدمت گزار ہو جائے میرے نبی فرمان دین انہوں اجر دنیا تے نہ ملے تے پریشان نہ ہوئے او دا اجر میں عشرج پورا کرانگا جندہ زامن محمد مصطفیٰ ہوئے بھائیا انہوں کیڑا ڈار ہوندہ ہے اللہ اکبر مورخین نے علماء نے محدثین نے اس واقعہ نو اپنی کتاباں چھ نقل کیتا ہے کہ ایک سید زادی سن بچپن وچ چھوٹے چھوٹے بچے سن انہاں دے بچپن سی کہ انہاں دے خامند فوت ہو گئے تو سید زادی اپنے بچیاں نو لے کے ہجرت فرمائی سمرقند پہنچے تو پوچھیا سمرقند تو بخارا پہنچے تو پوچھیا کہ ایتھے کوئی امیر ہے بندہ جدے کول میں جاواں تے میرے بچیاں دی خدمت ہو جائے انہوں نے دسیا ایک بندہ فلاں بڑا پیسے والا ہے او دے کول جاؤ فرمایا او دے کول جا کے کہ میرے بچے نے تے اے سید زادے نے تو انہاں دی خدمت کرو اللہ راضی ہو سکے جی بالکل خدمت ضرور کرنے ہیں پر تواڈے کول ثبوت کی ہے بتوسی سید ہو بی بی پاک چپ کر گئیاں پیچھے پلٹیاں تے ایک بندہ کھڑا سی ہو سکے بی بی جی ایتھے ایک مجوسی ہے تے وہ کافر پر دل دا بڑا صاف ہے آنکھوں تے او دے نال گل کرنا فرمایا کرو گل کی تھی اس مجوسی نال کے رسول اللہ دی آل نے تے اس طرح انہاں تے ذرا مشکل گھڑی ہے لے کے انہاں نو اپنے گھر آ گیا تے گھر والیاں نو حکم دیتا تے گھر وچ پردہ کر دیو انہاں پردہ کر دیتا ایک پاسے وہ آپ سی دوجے پاسے اس رسول اللہ دی آل نو رکھیا جو کھانا حاضر سی پکا کے پیش کر دیتا رات ہو گئی جدو رات ہوئی نا او جڑا مسلمان امیر سی
انہیں خواب تکیا کہ خواب اچ رسول اللہ حشر دے میدان اچ جنت پہ بڑھ دے جیڑا جاندہ ہے یا رسول اللہ میں بھی تو اڈا امتیاں حضور فرما دینا ہے جنت دی ٹکڑی پرا لنگ جا دوجا جاندہ ہے یا رسول اللہ میں تو اڈا امتیاں حضور فرما دینا ہے جنت دی لنگ جا اللہ اکبر اٹھ لی جاندے رہے وہ امیر حاضر ہے سنیا میں بھی تو اڈا امتیاں میں نے بھی جنت دی ٹکڑ دیو حضور بیک کے فرما دینا تیرے کول امتی ہون دا ثبوت ہے اس ویلے وہ سرد کیتی سنیا گستاخی دی معافی چاہنا اے اگے اتنے بندے لے گئے تو ساں کسی نے بھی نہیں آکھیا بس ثبوت دے جڑے آکھیا امتیاں سرکار تسی آکھیا ٹھیک ہے تے جنت دے دے گئے میرے تو سرکار یہ سوال کیوں پوچھیا گیا ہے تیرے کول ثبوت کی ہے تو امتی ہے اللہ اکبر میرے نبی فرماندے نے میری دھی بھی تے تیرے بوئے تے گئی آئی تو بھی تے پوچھیا نا بس تیرے کول ثبوت کی ہے پہلے پھر تو بھی ثبوت امتی ہون دا لیا او دی آنکھ کھلی تے بھج پھریا ڈوڑ دیا اس سے بوئے دے گیا وہ کھٹکھٹایا بھائی جی جاگو ذرا وہ آیا باہر اسے کہ ہاں بھائی کی گل ہے اسے کہ بھی تیرے حال جڑے مہمان نے نا وہ مہمان ساٹے نے وہ سان دے اسے کہا بھائی یہ ہن وقت لنگ گیا ہن تیرے کولوں نہیں آ سکتے اس ویلے پھر اسو ذرا تھوڑا جہا ہور لے جا بدلے اسے کہا تسی تے کافر ہوتے ہو مسلمان نے ساڈے نبی دی پتر تے دیاں نے تیرے گھر رہ ہی نہیں سکتے اسے کہا بیلیا اے کل میرا ہور ایمان آ کل تک میں واقعہ ہی مسلمان نہ پر جس نبی تیرے کو ثبوت اسلام دا منگیا ہے وہ نبی گھر آ کے میں نو پاک نبی اپنا کلمہ پڑھا گیا ہے میرے گھر صرف حضور دی آل نہیں آئی اکی حضور دی آل آئی ہے راتی میرے گھر محمد مصطفیٰ آپ تشریف فرما ہوئے نے عزیزان دی وقار وہ مسلمان ہو کے کہندے نے ہن میرا بھی یہ ایمان بن گئے اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ورا الورا ہے اللہ اللہ اس گھرانے دی عظمت چ میرے آلہ حضرت فرماندے نے تو ہے نے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تو ہے نور تیرا جڑے بندے نہیں پڑھ سکتے انہوں نے چھٹی دیو دو جماعتاں بناؤ ایک سنن والی تے ایک پڑھن والی راضی بھی دو آتے ہیں تے ثواب بھی اللہ دو آن دے لیکن جن آندا نہیں ان معذور ہے نہ پھر ان کو جنا کھو جن آندا ہے انہوں نے سنا لو اللہ اکبر ذرا مل کے کہہ لو تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تو ہے تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا واہ میرے احمد رضا عقیدہ سنیا نو مل گیا جڑے اجے حضور دی نورانیت اٹکے ہوئی نہیں انہوں سمجھ نہیں آنی بریلی والے عقیدہ دے گئے علی پاک تو لے کے قیامت دی صبح تائیں میرے نبی دی ساری صحیح العقیدہ آل نور ہوئے گی دانیہ تو ہے نور تیرا سب ہے ماحول بن جائے ذرا پیار والا تو ہے نور تیرا سب ہے گھرانہ تو ہے
سب ہے گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذوالنورین جوڑا نور۔ اللہ اپنی برکت دے۔ کثرت گفتگو اور کثرت کلام دی وجہ تو نا میں اتنا زیادہ صاف آواز نال نہیں بول سکتا، وہ دی کوئی مسٹیک دی تسی معذرت قبول کر لیا، کیونکہ میں بڑی کثرت نال گفتگو کرنی پیندی ہے، اس تو پھر وہ پوری طرح جڑا ہے نا پہلے والا ماحول نہیں میرے کو بنتا ہوں، لیکن مڑ بھی وہ آندے نے بھائی مرغا جی ہو جا بھی ہوئے نا، کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں، وہ دال نال مڑ والی رہ جاتا ہے، تو یہ تھوڑا فرق پہ جاتا ہے، اس نے امید ہے تسی محسوس نہیں کرنا۔ اے عزیزو اے ساتھیو، اے میرے حضور دی آل ہے، میرے آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ یہی تسان عقیدہ دیتا ہے کہ حضور دی ساری آل نور ہے، صدقے جاواں رسول اللہ دی پاک آل تو اسی تے بھائیا آل دا صدقہ پہ کھانے آنا، اسی تے اس گل تے بڑا فیض اٹھا جانے ہیں بھئی اسی رسول اللہ دی آل دے بچوں ہاں، آل تے رسول اللہ دی اچھی شان والے، یہ ساڑھے کول تے یہ سند ہے بھئی اسی حضور دی آل نہ نسبت رکھنے ہیں، اس وجہ تو لوگ ساڑھی بھی بڑا عزت اور احترام کر رہے ہیں، دنیا دے جس کونے تے بھی میں جاواں، اس وجہ تو لوگ عزت کر دیں بھئی رسول اللہ دی آل۔ ہاں میں اکثر اس دا اظہار بھی کردہ رہنا، میرے دوستان پتہ ہے میں دنیا دے جس کونے تے بھی گیا، اللہ نے اس جگہ تے ہی اس نسبت دا فیضان عطا فرمایا۔ عزیزان محترم میں تانا ہونا جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے، جس پاسے میں ٹر جاواں سرکاری نظر رکھ دے، بیٹھے نے مدینے وچ دو جگ دی خبر رکھ دے۔ ہاں اے حضرات محترم، کرم نوازی ہے سرکار دی، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اے میرے عزیزو، جنہ نے رسول اللہ دی آل نال مودت کیتی، محبت کیتی، پیار کیتا، میرے نبی فرماندن میں صبح قیامت انہاں اس دا اجر خود دیاں گا۔ ایک جملہ دے نال جوڑنا چاہنا اور پھر دعا، بس ایک گلے دے نال جوڑ چھڑنی ہے، پھر دعا۔ اللہ اکبر، جیڑا حضور دی آل دی نوکری دے وے، جیڑا حضور دی آل دی خدمت کرے، جس شخصیت دے عرص وچ تسی تشریف لائے ہو، چونکہ انہاں دا تعلق رسول اللہ دی آل نال اس نسبت نال گفتگو پیش کیتی ہے۔ اے آخری گل جوڑ رہے ہیں اور بڑھ دعا۔ اے ساتھیو، تاریخ دیاں کتاباں وچ لکھا ہے جدو رسول اللہ دی آل دا قافلہ ملک شام وچ داخل ہویا ہے، 800 میل دا سفر ہے، 800 میل، 46 منزلہ نے، 46 منزلہ نے جتھو رسول اللہ دیاں دھیاں لنگیاں اور 800 میل دا سفر ہے۔
میری گل دی سمجھ اون آنی ہے بھائی میرے جدے دل وچ حضور دی آل دی حب بھی ہے تے کچھ غیرت بھی ہے، ان میری گل دی سمجھ آ جانی۔ 800 میل دا سفر تے 46 منزلاں اے انہاں بیبیاں نے طے کیتیاں جنہاں دے گھر تو سورج تے چانویں نظراں جھکا کے گزر دے ہے۔ جدو آل نبی دا قافلہ ٹردا ٹردا ملک شام دے شہر دمشق دے قریب پہنچا، ہو بیلیو ایک صحابی رسول دا بیان تاریخ وچ موجود ہے، وہ فرماندے کہ میں بیت المقدس جا رہا سا سفر تے، تو میں ویکھیا دمشق تو گزرن لگیاں کہ سارا شہر سجیا ہویا ہے۔ وہ کہندے میں کسی بندے تو پوچھیا بھی آج شہر سجایا ہے، کوئی میلہ ہے یا کوئی دن ہے جڑا منایا جا رہا ہے، سیلیبریٹ کیتا جا رہا ہے، کوئی کی گل ہے شہر بڑا سجیا ہے؟ تو کہندے میں دسیا گیا کہ مدینے چوں کچھ باغی لیاندے گئے نے۔ تو آپ فرماندے میں سوچیا مدینہ باغیاں دا شہر تے نہیں، میں تجسس تو ویکھن ٹر پیا بھئی میں ویکھاں وہ کون نے؟ فرماندے جدو میں گیا تے ڈھیر سارے سر نیزیاں تے سوار آئے، جنہیں ایک جدو پہلے سر تے نظر گئی تے وہ زہرہ دلال حسین ابن علی دا سر۔ فرماندے جدو میں ویکھیا تو کتاباں چ لکھے ہے صحابی رسول فرماندے وہ شام والے ہو اے کنے باغیاں دا قافلہ نئے، اے تے مدینہ شریف والے نمازیاں دا قافلہ لگدا ہے۔ فرماندے میں تھوڑا جہا نیڑے ہویا تے جیڑا بوڑھا اس قافلہ دا سالار ہا، جدو میں ان ویکھیا تے حسین دا پتر سجاد، حسین پاک دے بیٹے سجاد ہے، میں ویکھیا تے سید اگے کھلو کے عرض کی تھی سید زادے بڑی مشکل گھڑی تو اڈے تے آ گئی ہے، کوئی میرے لائق اس جگہ تے خدمت ہوئے تے دسو۔ بھائی جڑا بندے دے پیراں وچ بیڑیاں ہون او کوئی رہائی دی گل کردا ہے، بھائی جڑا اتنا لمبا سفر کر کے آوے او کوئی کدے مان دی گل کردا ہے، بھائی جڑا جدے پیچھے اتنا لمبا قافلہ ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لیکن سید بڑا عجیب ہے، جس بڑی عجیب فرمائش کیتی ہے بابے، وہ صحابی رسول فرما دینے میں آکھیا سیدہ پریشان نہ ہوئی، کدی حضرت یوسف بھی قید ہوئے آئے۔ اللہ اکبر۔ سید جواب دے دینے ایک قید یوسف دی تے ایک قید عبد دی، تے دوہاں وچ فرق ہزارہ، یوسف قیدی کلے ہوئے، میرے نال نے پرے دے دارا۔ فرمایا بابا میں تیرے کو اور کچھ نہیں منگدا، تو کی دینا ہے، پر جے کچھ مہربانی کر سکنا ہے تے جدے ہاتھ وچ میرے بابے دے سر والا نیزہ ہے، اینو آکھ ذرا سر دور لے جائے۔ میری بہن سکینہ بابے دا سر ویکھ ویکھ کے روندیاں نے، اینو کہے تھوڑا جہا سر دور لے جائے۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں مدینے والے سیداں تے کڈی اوکھی جی گھڑی آئی ہے بھائی، جدو سر آل محمد دا قافلہ اس سجے ہوئے بازار اچ داخل ہویا تو تاریخ اچ اس دا نام آج بھی موجود ہے، بازار حمیدیہ، اج وہ بازار موجود ہے۔ جدو دے حضور دی آل دا قافلہ داخل ہویا تے ڈیگر دا ویڑا سی، لوگاں ویکھیا لٹیا پٹیا قافلہ آیا ہے، کوئی صدقے دا کھانا لے آیا، کوئی صدقے دے کپڑے لے آیا، کوئی صدقے دیاں کھجوراں لے آیا کہ قیدیاں نو صدقہ دئی دے اللہ راضی ہوندے۔ جناب فضا فرما دیاں لوگو اپنا صدقہ واپس لے جاؤ، یہ صدقہ دین والیاں دا قافلہ ہے، صدقہ لین والیاں دا قافلہ نہیں۔ اللہ سید غریب بھی ہو جائے تے صدقہ نہیں لیندا، لے جاؤ۔ عزیزاں دی وقار جدو قافلہ دربار دے سامنے پہنچیا،
ساڈے جٹاں وچ جڑے کملے جٹ نے انہاں وچ بھی یہ رواج ہے لڑ پاؤن تے انہاں عورتاں کدی پرچیاں وچ نہیں پایا آندے دھیاں درباراں بازاراں جان تے اے پھر چنگا نہیں ہوندا دھیاں کچہریاں وچ نہ جان رسول اللہ دی آل تے ایڈی مشکل گھڑی آئی ہو عشق رسول رکھن والے بندیو میرے نبی سب پاک دی پاک آل جدو بازار وچ آئے نے اندر اطلاع کیتی گئی ہے یزید لوگ آڈر آئے نے آج پیشی نہیں ہو سکتی ویلا ڈیگردہ ہو گیا ہے ہن کل پیشی ہوئے گی او حضور دی آل نال پیار کرنا لے ہو ساری رات حضور دیاں دھیاں بازار وچ کھڑیاں رہیاں نے کہ کل پیشی ہوئے گی تے اسی کل پیش ہونا ہے اللہ اکبر کیسا عجیب لمحہ ہے کہ حضور دیاں دھیاں ساری رات بازار وچ رکیاں رہیاں نے جیڑی گل دسنی مقصود آئی جیڑی گل کرنا مقصد آئی جتھے قافلہ رکے ہے نال وڈی ساری کوٹھی ہے اونچا سارا محل ہے جدو شام ہو گئی مدینے والے سیداں دی بازار شام ہوئی ہے عورت تھلے اتری ہے ضعیفہ عورت آگے کہندی ہے بی بی یہ آنکھوں تے صدقہ نہیں میں ہدیہ پیش کراں فرمایا ہاں ضرور کر دے وہ عورت گئی انہیں کھانا لے آندہ ہے پانی لے آندہ ہے کپڑے لے آندے جدو خدمت کر رہی ہے جناب فضا نو زینب عالیہ پاک فرما دیا نے فضا اس عورت نو ذرا قریب لیا عورت قریب آئیے اللہ اللہ دیاں والے ہوتے بہنا والے ذرا گل دھیان نال سنیا جے بی بی زینب فرما دیا نے بی بی اے تے دس لوگ تے پتھر مار دینے تماشا تک دینے تو کیوں ایڈی خدمت کیتی ہے آندھی بی بی میں مدینے دے رہن والی ہوں جدو مدینے دا نام آیا بی بی زینب پاک نو نانے دا شہر یاد آیا فرماندیاں نے مدینے کی تھرانی آئے آندھی بی بی جی میں یہودیاں دے محلے آئی میرے بابے نو نبی پاک نے کلمہ پڑھایا پھر میں زہرا دے گھر نوکر بن کے رہی ہوں میں سیدہ دی نوکری دیں دی آئی نوکری دیں دیاں میں جوان ہو گئی جدو میرے باپ نے رشتہ کیتا حسین پاک دی امی نے نکل دیا ہویا سر تے ہاتھ رکھ کے دعا دیتی آئی سیدہ دی نوکری دیتی اللہ تینو رنگ لائے گا اللہ اکبر مینو اللہ نے بڑے رنگ لائے نے میں بڑی وسطیاں بی بی جیاں نال والا محل میرا ہے مال و دولت دی کمی کوئی نہیں پر میں جدو نکلی آئی ایک وصیت سیدزادی کیتی آئی فرمایا ہاں نے اے سیدہ دی نوکرانی بن کے رہن والی بی بی کدی ڈیگر دا ویلا ہوئے تو بڑی وسطی ہوئے تیرے بوہے تے کوئی لٹیا ہویا قافلہ آیا کے رکے انہاں نال چنگا سلوک کری میں زہرا راضی ہوانگی فرماندیاں نے بی بی میری عمر بڑھڑی ہو گئی ہے عمر بڑھاپے دی آ گئی ہے جے تائیں کوئی قافلہ میرے بوہے تے نہیں رکیا میں آندھی ہوندی آئی میری سیدزادی میں نہ کھیا ہے قافلہ ہونا ضرور ہے پتہ نہیں ہن کس ویلے آوے جدو اج ڈیگر ویلے تہاڈا قافلہ آیا ہے تے میں شکر کیتا ہے اپنی مرشد زادی دی وصیت عمل دا ٹائم تے مل گیا ہے نا میں تاں تہاڈی خدمت کیتی ہے میں نے سیدہ زہرا وصیت کیتی آئی سیدہ زینب اپنی ماں نو یاد کر کے فرمانیاں نے اماں اپنی دھی دے آن دا کڈا پہلا انتظام کیتا ہویا ہے عزیزاں نے دی وقار آپ فرمانیاں نے بی بی ساڈے کولوں کچھ منگنی تے ہن منگ لے اس آکھیا بی بی تسی تے آپ لٹے ہوئے ہو تہاڈے کولوں کی منگنا ہے پر میں سنیا قیدیاں دیاں دعاواں منظور ہوندیاں نے ایک دعا دے دیو میں راضی ہوواں گی بڑی دردناک گل ہے فرمایا کی دعا کرانیاں آندھی دعا کرو ایک واری مدینے والے مرشداں دی مڑ دید ہو جائے
ایک واری مدینے والے سیدہ دی زیارت ہو جائے. اللہ اکبر. فرمایا کیڑے تیرے مرشد آئے؟ آندیے میرے مرشد علی آئے، میرے مرشد زہرا آئے. جدو میں آئی ہائی ایک دھی زینب آئی، ایک دھی ام کلثوم آئی، ایک دھی اللہ اکبر زینب آئی، ایک پتر حسن آئے، ایک حسین آئے. اللہ اکبر. بی بی دعا کرو انہاں دی ایک واری دید ہو جائے. سیدہ زینب فرماندیاں نے دعا دی لوڑ کوئی نہیں، اے تے دعا منظور ہو گئی ہے. جنہاں نو تو ویکھنا چاہنی ہے تیرے سامنے کھلوتے ہوئے نے. بی بی نے اپنے چہرے تو پردہ ہٹایا ہے، ویکھ کے رو کے آندی ہے زینب پاک جس بہن دے 18 بھرا ہون دی انج حالت نہیں ہوندی، اے گھڑی کیوں آئی ہے؟ اللہ اکبر. فرمایا بھراواں دے حال نہ پوچھ، کھیتی علی کی کٹ گئی، بستی اجڑ گئی، پردیس میں حسین سے زینب بچھڑ گئی. فرمایا بھراواں دی گل نہ پوچھی. نہیں بی بی جی دسو تے صحیح. فرمایا ذرا نظر اٹھا. جدو نظر اٹھائی فرمایا جڑے 9 سر نیزے تے سوار نہیں اے زینب دے بھرا نے. اللہ اکبر. اللہ تہاں اجر دے وے، اللہ تہاں جزائے خیر دے وے. اے حضور دی آل دا درد محسوس کرنا لے ہو، اے حضور دی آل نال محبت کرنا لے ہو، حضور دی آل نال پیار کرنا لے ہو. آخری جملہ ہے، میں بعض چیزاں کدی بیان نہیں کردا اپنی غیرت دی وجہ تو اور سید ہون دی وجہ تو. بعض چیزاں دا میں تذکرہ کدی نہیں کیتا کہ اس میں نو لگدا نہیں کہ میرے جیسا بندہ بیان کرے. لیکن ایک جملہ ضرور عرض کرنا. جدو کربلا والیاں سیداں دا قافلہ سویرے یزید دے دربار وچ داخل ہویا تو یزید نے ساریاں تے نظر ماری. حسین دی نکی دھی جنہ دا نام سیدہ سکینہ ہا اپنی گندی نظر انہاں تے ٹکا کے پوچھدا لڑکی تیرا نا کی ہے؟ بالکل 4 سال دی شہزادی. عزیزاں نے دی وقار بولیاں نہیں. انہیں پھر دوبارہ زور نال پوچھیا لڑکی بول دی نہیں. اے قانون تسی سارے جان دے ہو، بہنا تے مشکل گھڑی آوے تے بھراواں دا دامن پھڑ لیندیاں نے. جدو سرکار دی دی تو پوچھیا گیا کون ہے؟ بولیاں نہیں. اپنے بھرا دا دامن تھام لیا ہے. سجاد دے اولے کھڑیاں ہو گئیاں نے. کوئی ہے جڑا سمجھ سکے کہ یزید دے دربار وچ منظر کی بنے ہے؟ انہیں پوچھیا لڑکی تو کون ہے؟ چپ کر کے بھرا دے پیچھے کھڑیاں ہو گئیاں. بولیاں نہیں. تے جناب سجاد فرماندے نے یزید میری بہن نو جھڑکنا، انہیں 800 میل دا سفر طے کیتا. ایک کدی گھروں باہر نہیں نکلی. ایڈا لمبا سفر کر کر کے سپاہیاں دے چہرے ویکھ ویکھ کے ڈر گئی ہے. ہن بول دی نہیں، بولنا چھڈ گئی ہے. اللہ اکبر. اے ساتھیو، اے عزیزو، اے قربانیاں نے رسول اللہ دی آل دیاں جنہاں دی وجہ تو لوگ عزت کر دیں، سادات نال محبت کر دیں. آج کسے درویش نے، صرف ایک درویش نے اپنی زندگی اللہ واسطے وقف کیتی ہوئے تو لوگ انہاں دیاں 7 نسلاں دا احترام کر دیں کہ درویش دی اولاد پاویں جویں دے وی نے، پاویں گناہگار نے، پاویں فاسق فاجر نے، پر ولیاں دی اولاد انہاں دا ادب کریا کرو. حضرات یہی کلیہ ہے اصل وچ کہ کسے دا 1 2 4 درویش اللہ والے ہو جان تے لوگ نسلاں تک احترام کر دیں. مدینے تو لے کے کربلا تائیں وہ کیڑی تھائیں جتھے رسول اللہ دی آل نے قربانیاں نہیں پیش کیتیاں. یہی وجہ ہے لوگ اجے حسین حسین کر دیں، اجے علی علی کر دیں. اجے تک انہاں دے نام تے ساڈے جیاں دی لوگ عزت کر دیں. جنہاں دے عرس چاہے ہو انہاں دے اندر ایک خصوصیت سی کہ اے نسل رسول آل بطول نے. لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا. لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا. لوگو
حضور دی آل نال محبت رکھو گے، حضور دی آل نال پیار رکھو گے، اللہ تہاڈا بیڑا پار کر دے گا۔ اے دوستو، اے ساتھیو، یاد رکھو سچا درویش فقط وہ ہوندا ہے جدے دل وچ حضور دی آل دا پیار ہوندا ہے۔ بس یہی منہج اہل سنت ہے، یہی طریقہ صوفیاء ہے کہ جیڑا حضور دی آل نال محبت کرے، میرے نبی فرماندے اللہ سونیا میں حسین نال محبت کرنا، تو بھی حسین نال پیار کر۔ جیڑا حسین نال پیار کرے اللہ تو او دے نال بھی پیار کر۔ جیڑا آل نبی نال پیار کرے وہ رب دا محبوب ہوندا ہے۔ جیڑا جتنا بڑا پیار کرے اللہ اتنا اس نو اجر عطا فرما چھڑ دے۔ اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، اللہ آپ دا میرا عرس شریک ہونا قبول فرمائے، اور جتنے بھائی دوست سنگی یار اس بزم میں شریک ہوئے ہو، اللہ تہاڈی شرکت قبول فرمائے۔ میرے ساتھی، میرے بیلی یار سجن جتنے آئے، اللہ تہاڈے تے راضی ہو جائے۔ اپنے مرشد کریم اور انہاں دے نال آنے والے سب دوستاں دا اسی شکریہ ادا کرنے ہاں کہ انہوں نے ساڈی بزم نو رونق بخشی، جلوہ فرما ہوئے۔ اللہ کریم انہاں دے آستان پاک نو خیر و برکت و ترقیاں نصیب فرمائے، اور آپ دی اولاد پاک نو آپ دے نقش قدم تے چلائے، اور انہاں دی نظر شفقت ساڈے اور ساڈے تمام رفقا تے رہے۔ سارے بھائی ایک مرتبہ علم شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو، پھر دعا ہوئی۔